بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیلا وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ایک بادشاہ تھا، اسے طرح طرح کے پرندے اور جانور پالنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ سال میں ایک بار جانور اور پرندے پکڑنے خود بھی جنگل جایا کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت سارے پرندے تھے۔ ایک دن وہ شکار کرنے کے لیے خود نکل گیا۔ اس نے کئی طرح کے طوطے اور دوسرے پرندے پکڑے۔ بادشاہ کی نگاہ ایک ہرن پر پڑی۔ اس نے پھندا ڈالنے کے لیے رسی ہاتھ میں لی اور گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگتا بھاگتا جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ بادشاہ کے ہاتھ نہیں لگا۔ وہ نا امید ہو کر لوٹنے لگا لیکن راستہ بھول گیا۔ ہرن کے پیچھے پیچھے وہ اپنے ساتھیوں سے نہ جانے کتنی دور آ گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ تھے۔ اس نے سوچا یہاں جنگل میں رکنا ٹھیک نہیں ہے، کسی ایک سمت آگے بڑھوں، محل پہنچ جاؤں یا جلدی سے جلدی اپنے دوستوں سے جا ملوں۔ اچھا، ایک سمت چل پڑا۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی مگر کوئی راستہ اب تک نہیں ملا۔ سورج بھی غروب ہو چلا تھا لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے بادشاہ کو ایک پگڈنڈی مل گئی۔ وہ گھوڑا موڑ کر اس پگڈنڈی پر تیزی سے چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر اسے ایک اجالا نظر آیا۔ بادشاہ بڑھتا گیا۔ قریب پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی کے آگے ایک کسان اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ کسان بادشاہ کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ ہکلاتے ہوئے بولا، جہاں پناہ آپ یہاں کیسے؟ بادشاہ، میں پرندے پکڑنے آیا تھا کہ ایک ہرن کے پیچھے بھاگتے ہوئے راستہ بھول گیا۔ اب رات میں یہیں گزارنا چاہتا ہوں، سویرے چلا جاؤں گا۔ کسان نے بے چین ہو کر کہا، جہاں پناہ یہ سب آپ ہی کا دیا ہوا ہے، مگر آپ یہاں کیسے ٹھہریں گے؟ میرے پاس تو ایک اچھا بستر بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو کیا ہوا؟ اگر میں کسان ہوتا تو کیا شاہی محل کے ملائم بستر پر سوتا؟ کسان نے بادشاہ کے گھوڑا ایک درخت سے باندھ دیا اور اس کے کھانے کو کچھ گھاس ڈال دی۔ بادشاہ نے آگ تاپتے ہوئے کہا، کسان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کسان نے کہا، میرا نام کلوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا کچھ کھانے کا سامان ہو تو لے آؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ حضور، میرے پاس آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چند سوکھی روٹیاں ہیں، وہ بھی آپ کھا نہیں سکتے۔ بادشاہ نے کہا، لے آؤ۔ کسان حیرت سے بادشاہ کو دیکھتے ہوئے صبح کی بنی ہوئی روٹیاں لے آیا۔ بادشاہ نے روٹی کھا کر پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے بہت جلد نیند آ گئی۔ صبح جانے کی تیاری کرتا ہوا بادشاہ بولا، کلوا، تم کبھی محل کی طرف آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا۔ اب راستہ بتا دو اور میں چلتا ہوں۔ جب کلوا بادشاہ کو راستہ بتانے کے لیے گیا اور جب واپس آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ بادشاہ یہ اپنی ایک زنجیر یہاں پر چھوڑ گئے ہیں۔ کلوا نے اپنی بیوی سے وہ زنجیر لے لی اور بولا، جلدی سے 2-4 روٹیاں بنا دو، میں ابھی شاہی محل جانا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی بولی، گھر آئی ہوئی دولت کو کیوں ٹھکراتے ہو؟ اس کی بیوی غصے سے بولی، ہم نے کوئی چوری تھوڑی نہ کی ہے، اسے بیچ کر آرام کی زندگی گزاریں گے۔ کلوا نے زنجیر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اس میں ایک چمکدار ہیرا بھی لگا ہوا تھا۔ کلوا غصے سے بولا، اپنی زبان کو لگام دو، یہ زنجیر تیری محنت کی کمائی ہے یا میری محنت کی کمائی؟ میں اسے ضرور واپس کرنے جاؤں گا۔ اب مزید کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، چپ چاپ روٹیاں بنا دو۔ اسی دن شام تک کلوا شاہی محل پہنچ گیا۔ وہ اسے اندر جانے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے پہرے دار کی بہت خوشامد کی۔ آخر میں اس نے کہا، اچھا مجھے اندر مت جانے دو، بادشاہ سلامت سے اتنا کہہ دو کہ کل شام والا کلوا آیا ہے۔ پہرے دار مان گیا اور اس نے خبر اندر بھجوا دی۔ بادشاہ کے حکم پر فوراً ہی کلوا کو اندر بلوا لیا گیا۔ کلوا نے سلام کرنے کے بعد زنجیر بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ بادشاہ خوش ہو کر کلوا سے بولا، میں تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوا ہوں، میں نے یہ زنجیر جان بوجھ کر چھوڑی تھی۔ جی حضور، جان بوجھ کر؟ ہاں، میں تمہاری ایمانداری کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ تم کامیاب ہو گئے ہو، اس لیے انعام کے مستحق ہو۔ دیکھو، ایسا ہے کہ شاہی محل میں خزانچی کی ضرورت ہے، میں تمہیں اس عہدے پر رکھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ جی حضور، میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں حاضر ہوں۔ ویسے جہاں پناہ میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں، پھر بھی میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ کلوا نے خزانچی کا عہدہ سنبھال لیا۔
کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ایمانداری کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جو ملتا ضرور ہے۔ ایک دفعہ ملک دولت آباد میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور رعایا پرور تھا۔ جو بھی اس کے پاس آتا وہ اسے ضرور پوچھتا، کچھ دے کر رخصت کرتا۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تو راجا خود اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا۔ غریبوں اور مجبوروں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دولت آباد ملک کے لوگ اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھے اور اس سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے سر میں غرور سمانے لگا۔ وہ اپنی جھوٹی تعریف سن کر خوش ہونے لگا۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو ایک دن بادشاہ کے محل میں ایک لالچی اور خوش آمدید فقیر آ گیا۔ بادشاہ کے محل میں جا کر بادشاہ کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہوئے صدا لگانا شروع کی کہ ہمارا بادشاہ بڑا سخی ہے، جو کوئی نہ دے پائے وہ راجا دے۔ بادشاہ کو یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے فقیر کو ایک پپیتا انعام میں دے کر اسے رخصت کر دیا۔ فقیر نے پپیتا لیا اور منہ لٹکائے واپس ہو گیا۔ اسے اس انعام سے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ پہلے فقیر کے جاتے ہی دوسرا فقیر محل میں داخل ہوا اور اس نے حق بات کی صدا لگانا شروع کی، جو اللہ دے وہ کوئی نہ دے پائے اور نہ ہی ہمارے بادشاہ۔ بادشاہ کو یہ بات فقیر کی بہت ناگوار گزری، لیکن چونکہ وہ عام رعایا میں سخی اور رحم دل مشہور تھا، اس لیے محل میں آئے ہوئے فقیر کو خالی ہاتھ واپس لوٹانا اس نے مناسب نہ سمجھا۔ 2 سونے کے سکے دیے اور محل سے رخصت کر دیا۔ دوسرا فقیر وہ سونے کے سکے پا کر بہت خوش ہوا۔ اتفاق سے دونوں فقیروں کی بازار میں ملاقات ہو گئی۔ پہلا فقیر بہت زیادہ دکھی نظر آ رہا تھا۔ دوسرے فقیر نے اس سے پوچھا، دوست تم اتنے دکھی کیوں ہو؟ پہلے فقیر نے جواب دیا، میں بادشاہ کے محل میں گیا تھا اور اس کی تعریف بھی کی اور اس نے انعام میں مجھے صرف ایک پپیتا دیا جو میرے کسی کام کا نہیں۔ دوسرے فقیر نے کہا، میں بادشاہ کے محل میں گیا تھا اور میں نے ایک صحیح اور سچی بات کی تھی۔ وہ سن کر بادشاہ نے مجھے 2 سونے کے سکے انعام میں دیے، جنہیں پا کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پہلے فقیر نے دوسرے فقیر سے کہا، کیا تمہیں پپیتا پسند ہے؟ دوسرا فقیر جسے دولت سے محبت نہیں تھی اور نہ ہی وہ لالچی تھا، کہنے لگا، ہاں مجھے پپیتا پسند ہے۔ پہلا فقیر یہ سن کر کہنے لگا، تو تم یہ پپیتا خرید لو، 2 سونوں کے سکے مجھے دے دو۔ دوسرا فقیر ان سکوں کے بدلے وہ پپیتا خرید لیتا ہے۔ پہلا فقیر سونے کا سکہ پا کر بہت خوش ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ دوسرا فقیر جب اپنے گھر لوٹا اور پپیتے کو کاٹا تو اس میں سے ہیرے جواہرات نکلے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے کا انعام ملا ہے، جبکہ پہلا لالچی اور خوش آمدی فقیر چند ہی دنوں میں پورے پیسے اڑا کر دوبارہ بادشاہ کے محل میں بھیک مانگنے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ اس کو دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ فقیر، میں نے تیری بات سن کر خوشی میں تجھے ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا پپیتا انعام میں دیا تھا، کیا ہوا کہ تو پھر سے بھیک مانگنے لگا؟ پہلے فقیر نے دوسرے فقیر سے ملنے اور 2 سکوں کے بدلے میں پپیتا بیچنے کی بات بادشاہ کو بتا دی۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے دوسرے فقیر کو محل میں طلب کر لیا اور پوچھا کہ پپیتا کاٹنے پر اس میں سے کیا نکلا؟ دوسرے فقیر نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ میں نے یہ پپیتا اس لیے پہلے فقیر کو واپس نہیں کیا کہ میں نے سن رکھا تھا کہ بادشاہوں کے سامنے حق بات کہنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام سے نوازتا ہے، اس لیے میں سمجھ گیا کہ پپیتے کے ذریعے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ دوبارہ پہلے جیسا نرم دل اور ہر ایک کا خیال رکھنے والا بادشاہ بن گیا اور لالچی فقیر کو اس نے جلا وطن کر دیا۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں مزید اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔